السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 348 348 سورہ جمعہ، سورہ نمبر 62، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اور یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے۔ سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ۔ اس کے بعد جو ہے سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ 10 صورتیں لگاتار جو ہیں مدنی صورتیں۔ اس کے بعد سورہ ملک سے پھر مکی سورہ۔ تو یہ 6ٹھی سورہ ہے۔ 7، 8، 9، 10، ٹھیک۔ اور یہ بھی 2 رکوع پہ مشتمل ہے اور اس میں کل 11 آیات ہے۔ یہ جوڑا ہے سورہ صف کا۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ بتایا ہے کہ رسول کے بعثت کا مقصد کیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کیا جائے۔ اب غالب کریں گے کون؟ رسول اکیلے تو نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے افراد چاہیے اور دمدار افراد چاہیے۔ تو افراد کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کے لیے یہ سورہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ وہی اظہار بیزاری کہ تھوڑا سا جو ہے کاہلی سستی جو آ گئی تھی اقامت دین میں، اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما، کائنات کے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں تم بھی صرف تسبیح پہ اکتفا کرو گے تو پھر یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات سے اشرف کام کا مطالبہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ۔ اور تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو زمین میں، ہر وہ چیز جو آسمان ہے۔ اللہ الملک جو حقیقی بادشاہ ہے، اور القدوس تمام غلطیوں سے پاک ہے، العزیز زبردست، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث کیا ہے امیین میں رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ امیین بنی اسرائیل میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، تو وہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، تو ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ان سے کئی نبی اور رسول وغیرہ چلتے رہے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے شاخ میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے، آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں، شریعت والے ہیں، نبوت والے ہیں، رسالت والے ہیں، کتاب والے ہیں، دیکھو۔ اور اس برانچ میں کوئی نہیں ہے، بس اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو امی کہتے تھے، ان پڑھ۔ دینی لحاظ سے یہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، دینی لحاظ سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو مس کرتے تھے اپنا آپ کو، کہتے تھے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، آپ ہی میں سارے رسول وغیرہ آئے ہیں، ہم لوگوں کے باپ دادا گریٹ تو تھے لیکن دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے خدمت نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی جو ہے دیرینہ خواہش تھی کہ کاش ہم لوگوں میں بھی کوئی نبی رسول آتے تو ہم لوگ لپک کے قبول کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول بھیج دیا تو لپک کے کیا قبول کریں گے، وہ فٹ سے جو ہے اپوز ہی کرنے اتر گیا۔ وہی اللہ ہے جس نے مبعوث کیا ہے امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کے تزکیہ کرتا ہے، دنیاوی مال محبت کو دل سے نکالتا ہے اور اللہ رسول کی محبت کو ڈالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب احکام کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے۔
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ قرآن بھی کہتا ہے، وہ لوگ بھی سمجھتے تھے ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا اب اس کے جو قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو اب یہ رسول جو ہے یہ کام کریں گے، کتاب کی تلاوت کریں گے اور پھر جو ہے تزکیہ کریں گے اور پھر جو ہے کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، تو اس کے ذریعے سے ایک جمعیت تیار ہوتی چلی جائے گی، صحابہ کرام کی جمعیت، پھر جو مکے میں، پھر مدینہ میں۔ اور وآخرین منہم، اور دوسرے بھی لوگ جو منہم انہی میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں لیکن بعد میں مل جائیں گے اور یہ جمعیت بڑھتی ہو چلی جائے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے بڑھتے بڑھتے امت کہاں تو پڑ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا۔ اب اس پر اگر کوئی جو ہے سر پیٹے، پاؤں پٹکے کہ آخری رسول ہمارے میں کیوں نہیں آیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے دینا چاہے وہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب تو بنی اسرائیل کو بھی دی گئی اور بنی اسماعیل کو بھی، لیکن قدر کرنے کی بات ہے، تو جو قدر کرتے ہیں وہ تو دنیا کے امام بنتے ہیں۔ آج جو اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ گدھے کہلاتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، ثم لم يحملوها، اور پھر اس کا بوجھ انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، تو وہ گدھے کی مثال کی طرح ہے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں اٹھائے رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ گدھے کے اوپر جو ہے کتنی بھی بڑی بڑی کتابیں جو ہے پورا صحائف ستہ ڈال دیجئے، پورا قرآن ڈال دیجئے، تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کے حقوق ادا کیجئے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھیے اہل کتاب جو ہے کتاب کے ساتھ کیا کیے، بس ناز تھا کہ ہمارے پاس اتنی کتاب ہے، لیکن اس سے روشنی حاصل نہیں کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کے لیے جان دے دیں گے لیکن قرآن کے لیے 2 منٹ نہیں دیں گے، یہ بات ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا۔ تو اللہ کے آیات کو تو نہ جو ہے اہل کتاب جھٹلائے، نہ مسلمان جھٹلاتے ہیں۔ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر جھٹلا کیسے رہے؟ جھٹلا رہے ہیں عمل نہ کر کے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ دوا لے لیجئے، اس کو کھا لیجئے، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر پر آپ کو وشواس نہیں ہے، جھٹلا رہے ہیں اس کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا رہتا ہے کہ عمل کچھ نہیں رہتا ہے اور زوم بہت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھیں، قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہو گئے، اپنے آپ میں یہودی ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہو، تو ان سے پوچھئے ان زعمتم، اگر تم لوگوں کو گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ تم لوگ اللہ کے دوست ہو، چہیتے ہو، قریبی ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، تو فتمنوا الموت، تو پس موت کی تمنا کرو، جاؤ دوست کے پاس ملنے کے لیے۔ اب دوست کے پاس جانے کے لیے صرف رکاوٹ ایک ہے، موت، تو جلدی جلدی تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے تاکہ ہم اپنے دوست سے ملاقات کر لیں۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے دوستی میں سچے ہو تو آپ دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی تبصرہ کر دیا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، ہرگز ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اپنے کرتوتوں کے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم آخرت میں کیا بھیجیں، تو وہاں تو کچھ ہے نہیں،
تو لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. لیکن حال تو سب سے بہتر خود اپنا جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا آخرت میں، لہذا دنیا ہی میں کچھ اور جی لو. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ موت سے بھاگ کے بھی کہاں جائیں گے. جہاد و قتال کے لیے میدان میں نہیں آ رہے ہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے میدان میں نہیں آ رہے ہیں، موت کے ڈر سے کہ مر جائیں گے. تو بھائی موت کا تعلق میدان سے نہیں ہے، وقت سے ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک موت جسے تم لوگ بھاگتے ہو، جس سے بھاگتے ہو تم لوگ کہ جائیں گے تو مارے جائیں گے، فإنہ ملاقیکم، تو بے شک موت مل کے رہے گی تم لوگوں سے. جب وقت آ گیا تو وہ ٹل نہیں سکتا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگ لوٹا دیے جاؤ گے ایک ایسی ہستی کی جانب جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو بتلا دے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے تھے. اب یہ دوسرا رکوع ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت اہم ہے. اسی لیے جو ہے جمعہ میں 2 خطبے ہیں اور اس کی وجہ سے 2 رکعت کو جو ہے کم کر کے 2 خطبے کو ڈال دیا گیا تاکہ تعلیم بالغاہ کا انتظام ہو سکے اور وہاں پہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو فرش کیا جا سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے، آواز دی جائے صلاۃ کے لیے جمعہ کے دن، یعنی مؤذن اذان کہے، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. جمعہ کے اذان کے بعد سے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک خرید و فروخت جمعہ کے دن حرام. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اگر تم لوگ جانتے ہو. یعنی بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، تو بڑوں کو بھی جو ہے کم سے کم ہفتہ میں 1 روز جانا چاہیے سیکھنے کے لیے. ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا ہے، یہ دین جو ہے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بس 1-1.5 گھنٹہ کا جو معاملہ رہتا ہے اذان سے لے کے نماز تک، بس وہی. اس کے بعد جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فری کر دیا. جبکہ اس کے مقابلے میں یہود کے یہاں دیکھیں گے تو یوم السبت پورا دن، سنیچر کا دن جو ہے ان کے لیے کاروبار دنیا حرام تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، کچھ بھی کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. ہاں کاروبار میں بھی ہو لیکن زبان وغیرہ میں تسبیح وغیرہ ذکر اذکار کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. تو اصل فلاح جو ہے آخرت میں کامیابی ہے، اس کی طرف جو ہے توجہ دو. اب ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ شروعاتی دور میں ایک ایسا ہوا کہ قحط وغیرہ کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ جو ہے سمجھے کہ قافلے والے آ گئے غلہ لے کر کے، لوگوں کو لگا کہ کہیں بک نہ جائے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں، تو چپکے سب لوگ مسجد سے نکل کر کے پہلے سوچے کہ خرید کر کے رکھ دیتے ہیں پھر جمعہ آگے پڑھ لیں گے. اس طرح بہت سارے لوگ نکل گئے اور 10-12 لوگ ہی جو مسجد نبوی میں رہ گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ صحیح طریقہ نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل کود کو، یعنی وہ ڈگڈگی وغیرہ بھی کھیل تماشا بھی جو کرنے آیا، تو جب ان لوگوں نے دیکھا تجارت کو یا پھر کھیل تماشا کو، تو انفضوا الیہا، تو اس کے طرف کھسک گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کو بالکل کھڑے، خطبہ دے رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے کاروبار میں جو بھاگ گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس لہو و لعب سے اور اس تجارت سے. واللہ خیر رازقین، اور ایسے تو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس لحاظ سے یہ صحیح ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ نبی جو ہے آپ کو خطبہ دین کی تعلیم دے رہا ہوں، آپ کے آخرت بنانے کی فکر کر رہے ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو جو ہے 2 وقت کی روٹی کی جو ٹینشن. الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورہ منافقون، کہ اگر یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے جو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا ہے،
اور نبی رسول کا ساتھ نہیں دیتا ہے اس پر ایمان لانے کے باوجود، تو وہ منافق کہلائے گا، اس کا ایمان لا اعتبار کہلائے گا۔ تو یہ چیپٹر اب آنے والا ہے نیکسٹ سورے میں، جو ہم لوگ انشاءاللہ آج پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔